انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے 15 اگست کو یوم آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے وقت ایک ایسی اصطلاح استعمال کی جس نے انڈیا میں نئی سیاسی بحث کو جنم دیا: دماغی نکسل۔ یہ دماغی نکسل موقع کی تلاش میں ہے۔ ان دماغی نکسلیوں کو پہچاننا ہوگا، ان دماغی نکسلیوں کو آئسولیٹ کرنا ہوگا۔ نریندر مودی نے اپنے خطاب میں کہا کہ انڈیا مسلح نکسل تحریک سے بڑی حد تک نجات حاصل کر چکا ہے، لیکن اب ایسے دماغی نکسل باقی ہیں جو تشدد اور انتشار کے مواقع تلاش کرتے ہیں۔ مودی نے مزید کہا کہ ایسے لوگوں کو شناخت کر کے الگ تلگ کرنا ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر نکسل کون ہے؟ اس کہانی کا آغاز 1967 میں انڈین ریاست مغربی بنگال کے علاقے نکسل باڑی سے ہوا۔ غریب کسانوں اور قبائلی آبادی کے بعض حصوں نے زمین اور حقوق کے تنازعات پر بغاوت کی۔ اس تحریک کی قیادت کرنے والے کمیونسٹ رہنما چینی انقلابی رہنما ماؤ زے تنگ کے نظریات سے متاثر تھے۔ ماؤ زے تنگ کے نظریے کو ماؤازم کہا جاتا ہے۔ اس نظریے کا بنیادی تصور یہ تھا کہ دیہی علاقوں کے غریبوں اور کسانوں کو منظم کر کے مسلح جدوجہد کے ذریعے رائج سیاسی اور معاشی نظام کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ یہ بغاوت نکسل باڑی کے علاقے سے شروع ہوئی تھی، اس لیے اس سے جڑے مسلح افراد کو نکسل کہا جانے لگا۔ ان کو ماؤ نواز بھی کہا جاتا ہے۔ ابتدائی بغاوت کو انڈین ریاست نے دبا دیا، لیکن یہ نظریہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ مختلف ماؤ نواز گروہ بنتے اور ٹوٹتے رہے اور یہ تحریک انڈیا کے کئی وسطی اور مشرقی علاقوں، خصوصاً جنگلاتی اور قبائلی خطوں تک پھیل گئی۔ انڈین ریاست نے اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً کئی اقدامات کیے۔ 2014 میں نریندر مودی کی حکومت آنے کے بعد نکسل تحریک کے خلاف کارروائیاں مزید تیز ہوئیں۔ رپورٹس کے مطابق حکومت نے ایک طرف سیکیورٹی آپریشنز اور ماؤ نوازوں کی مالی معاونت روکنے پر توجہ دی، تو دوسری طرف متاثرہ علاقوں میں سڑکوں، موبائل نیٹ ورکس اور دوسری سہولیات کی فراہمی اور ہتھیار ڈالنے والے جنگجوؤں کی بحالی کی پالیسی بھی اپنائی۔ مودی حکومت نے 31 مارچ 2024 کو یہ دعویٰ کیا کہ ملک مؤثر طور پر بائیں بازو کی مسلح انتہا پسندی سے آزاد ہو گیا ہے۔ حکومت نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ دہائیوں تک جاری رہنے والی نکسل شورش کی منظم عسکری طاقت تقریباً ختم کر دی گئی ہے، لیکن نکسل تحریک کے خلاف ریاستی کریک ڈاؤن کے دوران انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی سامنے آئی۔ 2012 میں ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ بٹوین ٹو سیٹس آف گنز میں کہا گیا کہ ریاستی فورسز کی کارروائیوں کے دوران اہلکار من مانی گرفتاریوں، قتل اور گھروں کو نظر آتش کرنے جیسے جرائم کے مرتکب ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ عام شہری نکسلز اور ریاستی فورسز کے درمیان پس گئے تھے، جس کا انہیں بہت نقصان ہوا۔ لیکن آج نریندر مودی ایک نئے خطرے کی بات کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بندوق اٹھانے والے مسلح نکسل تو ختم ہو رہے ہیں، لیکن نکسل سوچ کے فکری حامی یعنی دماغی نکسل اب بھی موجود ہیں۔ مودی کے اس متنازع بیان کے بعد ان پر سخت تنقید ہو رہی ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ دماغی نکسل کی تعریف کیا ہے۔ ان کا کہنا